انشاءاللہ تسی توجہ نو گفتگو سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. ساڈا اگے سفر ہے. میں حضرت صاحب کو اجازت بھی لینی بڑی کرم فرما بڑی محبت کا اظہار کیتا ہے. تسی ایک بڑی محبت نال مودت نال ایک نعرہ بلند کرو. حضرت اپنی گفتگو کا آغاز بڑے ہی سونے انداز سے کرن گے. لیکن تسی جننے بیٹھے ہو جنہ ہن تک بولے ہو عالم دین پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عبدالقوی صاحب نصرت محبت پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. راضی ہو جان محبت والے بیٹھے نے اظہار کرتے ہیں. ڈاکٹر یہ محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. باواز بلند عقیدت مودت نال بولو گر نعرہ تکبیر. اللہ کرے جنہوں پتہ ہے کہ میں اللہ دے گھر سے بیٹھا تے اللہ نے ہی بازو دیتا ہے تو وہ دی توفیق نہ چکنا ہے تے ایک ہاتھ سے چک کے بولے نعرہ تکبیر. بولیے کہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک بڑی درود شریف الصلاۃ بسم اللہ الرحمن ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پڑھو بابا سے پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين یا غوث اعظم بامنے بے سر و شامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد. نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص بانی محفل عزت مآب گرامی قدر جناب وحید اختر صاحب حافظہ اللہ ورعا، نعت خانہ شیرین لسان بالخصوص قبلہ ثنا خان رسول ذیشان صاحب. کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، اسے منو سننا ہو منو سننا ہو تو پھر منہ میرے بڑے کر کے بیٹھو. اٹھو اٹھو ادھر اٹھو اٹھو. جڑا تو کہندا نا مینوں کملی والے دا سہارا بہت آ اور دیوار دا سہارا چھڑ دو. چھوٹا دیوار دا سہارا اگے ہو گیا. اے بکل مار کے تسی بیٹھے ہوئے ہو، عشق کی اپنی گرمی بہت ہوندی ہے. جنہیں ہجے بھی دیوار دا سہارا نہیں چھڑیا بزرگاں نو معافی ہے. یہ مطلب ہے کہ انہوں سرکار دا سہارا کافی نہیں. ٹائم بہت ہو چکے ہیں، 11 بج گئے ہیں. میری ڈائری تے 8:30 بجے لکھا ہوا ہے. میں تمہیں دکھا سکتا ہوں 8:30. ٹائم کتنا بج گیا؟ بالکل میری این تیاری ہے. میں ہوں جانا پشاور. سویرے تقریباً 9 بجے میرا پشاور بیان. 6-7 گھنٹے کا سفر ہے. میں پہنچنا بھی ہے تے آرام بھی کرنا ہے. تے بہت لمبا چوڑا بیان نہیں، تسی بولنا تو میں بیان کرنا ہے. اب بیٹھے نے ذیشان صاحب، بندہ بولتا نہیں انہوں بلایا جاتا ہے. انہوں بلایا جاتا ہے. رکھو سبحان اللہ.
یہ کام کر لیے پہلا اے جگہ پر کر لیے خالی جگہ پر کرے جنہوں پر کرنی آتی وہ پر کرے جنہوں پر کرنی نہیں آتی وہ باہر نکل جائے اے فلم دی بلینکس آ جاؤ گے ماشاءاللہ اٹھو بس بھائی اے دوجی گل میں کرنے لگا سنو سرکار دی محفل چ انج بیٹھنا جیدہ عقیدہ نبی پاک گنبد خضرا چ بہ کے سانو ویکھ رہے ہیں گل میری سوچ کے جیدہ عقیدہ نبی پاک گنبد خضرا چ بہ کے سانو ویکھ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے جا ماشاءاللہ سارے اپنے بیٹھے ہیں میں ہوں اگلی گل کرنے لگا کہ تھوڑا عقیدہ ہے کہ نبی ویکھ رہے ہیں انج بیٹھنا ہے کہ نبی ویکھے تے وہ بے ادبی نہ بیٹھنا ہوئے کوئی اے بیٹھا ہو یا اپنے گوڑیاں لے کے انج بیٹھنا نبی دی نگاہ پہ تے اسی کیویں بیٹھے ہوئے ادب نہ بیٹھے ہوئے ایک بھی مسجد بیٹھے ہیں ہنسنا نہیں مذاق نہیں یہ سرکار دی میلاد دی محفل ہے بڑی بات ہے وحید اختر صاحب نے محفل منائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے محفل قبول فرمائے میں آیت پڑھی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا سبحان اللہ یاد رکھیے یہ اس نبی کے ذکر کی محفل ہے کہ جس کا ذکر کرتے کرتے بندہ خود قابل ذکر ہو جاتا ہے اردو سمجھ لیتے ہو یہ اس نبی کے ذکر کی محفل ہے جس کا ذکر کرتے کرتے بندہ خود قابل ذکر ہو جاتا ہے بلکہ ذکر کا معیار ہی میرے نبی کا ذکر ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے دنیا دار جب تھک جاتا ہے دنیا دار جب تھک جاتا ہے تو سو کے تسکین حاصل کرتا ہے عاشق نبی جب تھک جائے تو ذکر نبی کر کے فکر نبی میں رو کے تسکین حاصل کرتا ہے دنیا دار جب تھک جائے تو سو کے تسکین حاصل کرتا ہے عاشق نبی جب تھک جائے ذکر نبی کر کے فکر نبی میں رو کے تسکین حاصل کرتا ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیری نام کے ساتھ یا رسول اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ اب تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نبی پاک کے حسن و جمال میں جود و نوال میں خد و خال میں بال میں کیلو کال میں رفتار میں گفتار میں کردار میں رخسار میں بڑی تسکین ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ اب تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ وہ نبی آئے نہ تھے تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی بڑا جملہ ہے وہ نبی آئے نہ تھے تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ آ گئے تاریخ کی نگاہیں اسی وجود مصطفیٰ پہ ٹہر گئی وہ آ کے چلے بھی گئے تاریخ آج بھی پلٹ کے میرے مصطفیٰ کو تک رہی ہے آپ کس کو تک رہے ہیں سرکار کو تک رہے وہ نبی آئے نہ تھے تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ آ گئے تاریخ کی نگاہیں اسی ذات مصطفیٰ میں ٹہر گئی وہ آ کے چلے بھی گئے زمانہ تاریخ آج بھی پلٹ کے میرے مصطفیٰ کو تک رہی ہے ماضی حال استقبال ایک وجود میں جمع ہو گیا اور وہ وجود مصطفیٰ ہے اور وہ وجود
نبی آئے نہ تھے، کون سی تاریخ ڈھونڈ رہی تھی؟ انبیاء کی تاریخ. کیا 1,24,000 نبی آئے. ہر نبی نے اپنی امت کو اکٹھے کر کے اعلان کیا، سنو وہ آخری نبی آ رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا آ رہا ہے، اسی کہنے آ گیا. اگر آ رہا ہے کہنا شرک نہیں تھے، آ گیا کہنا کہ تو شرک ہو گیا. سب نبیوں نے اعلان کیا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، خاتم النبیین آئے گا. توجہ، جملہ دینے لگا ہوں. ہر نبی نے اعلان کیا اپنی امت کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اعلان کیا. مجھے بتاؤ 1,24,000 نبیوں نے میرے نبی کی آمد کا اعلان کیا کہ آ رہا ہے، تو میرا نبی انہوں دے زمانے چ گیا تو دسو وہ نبی کتنا انتظار کرتے رہے؟ ہجے انہوں نے پتا بھی سی میں آنا تے فون تے فون، میرا خیال 20-25 فون چلے گئے ہونے میرے. الانتظار اشد من الموت، انتظار موت تو بھی سخت ہوتا ہے. ہوں دیکھو 1,24,000 نبیوں کی کیفیت کی بن گئی. ہر نبی نے اعلان کیا نبی آ رہا ہے، نبی آ رہا ہے. نبی بھی امتیں بھی انتظار کر کر کے چلے گئے. 10 نبیوں کی کیفیت کی بن گئی. جدو آخری ٹائم بھی نبی دا ہوندا سی نا تے امت نوں اے کہندے سی دھیان رکھیو نبی نے آنا ہے، دھیان رکھیو نبی نے آنا ہے. میں جا رہا تسی ایتھے ہو. جدو وہ نبی آخری آ جائے نا، جدا بدو ہاتھ مکھڑا ہوئے گا، واللیل دیا زلفاں ہون گیاں، یاسین دے جدے دند مبارک ہون گے، علم نشرہ دا سینہ ہوئے گا، وہ آ جائے نا تے میرا کلمہ چھڑ کے او دا کلمہ پڑھ لئیو. میرا کلمہ چھڑ کے ہر نبی نے اعلان کیتا ہے. وقت نہیں بننا میں تفصیل بن جانا، ایک اعلان بیان کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اعلان جڑا انہوں نے کیتا ہے نا، اللہ نے اس اعلان کو قرآن چ بیان کیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے اعلان کو اللہ نے قرآن چ بیان کیتا ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم نو اپنے وقت کے اندر، مبشرم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. توجہ نہ سنی، برسول ایک عظیم الشان رسول کی. تسی کہو گے عظیم الشان کتا ترجمہ کر لیا، رسول دا معنی کہ رسول ہونا چاہیے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں گل بڑی آسان شروع کی ہے، میری تقریر سمجھنی مشکل بہت ہوتی ہے. میں بڑی گل آسان شروع کی ہے کہ ایک تو ٹائم بہت ہو گیا تو ایک سادے لوگ بیٹھے ہوئے. مبشرم میں بشارت دیتا ہوں، برسول ایک عظیم الشان رسول کی. پتہ عظیم الشان کہتا معنی کیتا ہے رسول، لام دے تھلے 2 زیرہ نے. اینو کی کہتے ہیں عربی تنوین. علماء نے لکھیا اے عظمت دی تنوین. تنوین دیا قسمہ، تنوین نکرہ واسطے ہوندی ہے، تنوین اسم دی علامت ہوندی ہے. اے تنوین کا دیئے عظمت دی. تے معنی بڑھیا میں تھانوں خوشخبری دے رہا ایک عظیم الشان رسول دی. یا عتی جڑا آوے گا. کون کہہ رہا؟ بولو اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ فرمایا میں بشارت دے رہا ہوں ایک عظیم الشان رسول دی. یا عتی جڑا آوے گا من بعدی میرے کے بعد اسمہ احمد، جدا نام احمد ہوئے گا، جدا نام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم جنہ اعلان کیا نا تے آپ تک ایک امتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. توجہ ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے اے اللہ دے نبی عیسیٰ اے روح اللہ جس نبی دا آن دا تسی اعلان کیتا مینوں لگدا ہے تواڈے اعلان تو تواڈی محبت تو تواڈی عقیدت تو تواڈے جذبات تو تواڈے احساسات تو تواڈے اعلان تو تواڈے اعلان دے لفظاں تو مینوں انج لگدا جویں وہ تواڈے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا. جویں وہ تواڈے تو بھی اعلیٰ ہوئے گا افضل ہوئے گا برتر و بالا ہوئے گا. سن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر دیا کی فرمایا اس نبی جی گل کر دیو فرمایا اس نبی دے اگر عیسیٰ فرما رہے نے اگر عیسیٰ مینوں اس نبی دا زمانہ مل جائے تے اس نبی دے نالین دے جتیاں دے تسمے بنن تے میں فخر کراں. بے شک سبحان اللہ. جملہ سمجھے حضرت توجہ اگر مینوں اس نبی دا کی مل جائے زمانہ اس نبی دے زمانے عیسیٰ کہتے ہیں میں چلے جاواں تے اس نبی دے نالین دے تسمیاں نو بنن تے میں اچھی کی کراں فخر کراں. اے لفظ فخر نو یاد رکھنا ہے. میں فخر کراں اگر آخری نبی دے نالین نو ہاتھ ہی میرا لگ جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی عیسیٰ. دوسری حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا نبیوں کی قیادت حشر کے دن میرے پاس ہوگی. کیا کل قیامت کے دن نبیوں کی قیادت مجھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. حشر کے دن میں سب نبیوں کا قائد ہوں گا. ولا فخرا تمہیں کوئی فخر نہیں. نبی پاک نے فرمایا سب نبیاں دی قیادت میرے کول ولا فخرا تے مینوں فخر کوئی نہیں. دسو وہ ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے سرکار دا زمانہ مل جائے تو وہ کہتے نالین میرا ہاتھ لگ دے تے میں کی کراں فخر کراں. تے سرکار نو سب نبیاں دی قیادت ملدی ہے قیامت والے دن. فرمایا مینوں فخر کوئی نہیں. عالم تخیلات دے اندر تفکرات میں عالم وجدان میں مصطفیٰ سے سوال کر سرکار اج تے لوکی قیادت دے اوتے مردے نے قیادت دے آقا آپ کو فخر کیوں نہیں؟ دسا محدثین نے کیوں لکھیا محدثین نے کی لکھیا کہ سرکار نے فخر کیوں نہیں کیتا ہے. توجہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں کا قائد میں ہوں گا. سب نبیوں کی قیادت مجھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. ولا فخرا مجھے کوئی فخر نہیں. توجہ نبی پاک نے فرمایا میں فخر کیوں کروں کہ میں ان نبیوں کا قائد ہوں گا. میں مصطفیٰ فخر کیوں کروں کہ میں ان نبیوں کا قائد ہوں گا. فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے جن کو مجھ جیسا قائد مل گیا. فخر تو ان نبیوں کو کرنا چاہیے جن کو مجھ جیسا قائد مل گیا. اب یہی سے اندازہ لگائیں سب نبی ترستے رہے کہ کاش وہ نبی میرے زمانے میں آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور تے اللہ نے فرمایا اچھا ضمن نے ایک اور گل یاد آ گئی. موسیٰ علیہ السلام گئے طور دے ہوتے اللہ نے فرمایا موسیٰ یا اللہ حکم ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں. یا اللہ کتاب دے چھڑ. فرمایا میں اتنا کتاب دینا نہیں. ایک خاص جگہ ہے اس جگہ دا نام طور ہے. طور تے آویں گا تے تینوں کتاب ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے کہاں گئے؟ طور پر. اے داؤد یا اللہ حکم ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں. یا اللہ کہاں ہوں؟ فرمایا فلاں مقام پہ آ تمہیں وہاں کتاب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام
قرآن نے فرمایا عیسیٰ ہم تمہیں کتاب دینا چاہتے ہیں، یا اللہ کتاب دے دے۔ فرمایا میں ایسے کتاب نہیں دیتا، ایک خاص مقام ہے، جگہ ہے، اس جگہ پہ آئے گا تو کتاب۔ ہر نبی جس کو بھی صحائف ملے، کتابیں ملی، جہاں کتاب اترتی نبی کو وہاں جانا پڑتا۔ میرے سرکار آئے نا، رب نے فرمایا سونیا تینوں کتاب دینی ہے، یا اللہ کتنے آواں؟ فرمایا تو نہیں آنا، کتاب تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ میں محبوب تو غار ہرا میں ہوگا تو میری آیتیں غار ہرا میں اترے گی، تو سور میں ہوگا آیتیں میری سور میں اترے گی، تو بدر میں ہوگا تیرے پیچھے قرآن بدر میں آئے گا، تو احد میں ہوگا تیرے پیچھے قرآن احد میں آئے گا، تو حنین میں ہوگا میری آیتیں تیرے پیچھے حنین میں اترے گی، تو طائف میں ہوگا میری آیتیں طائف میں اترے گی، تو فرش میں ہوگا میری آیتیں فرش میں نازل ہوگی، تو عرش میں جائے گا تیری میری آیتیں عرش میں نازل ہوگی۔ میں محبوب میرے سب نبی جو ہیں میری آیتوں کے نزول کے تابع تھے، میری آیتوں کا نزول تیرے تابع ہے کہ سب نبی میری آیتاں دے نزول دے تابع سی۔ سونیا تو نہیں آنا، ہن میری آیتاں تیری میری آیتاں کا نزول جڑا وہ تیرے تابع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے دور تے، اللہ نے تختیاں دیتی ہیں، قرآن کہنا الواح کی ملیا تختیاں ملیاں۔ آپ نے تختی لئی نا جدو پڑھی تے اس امت دی شان نظر آئی۔ پہلا میں گل کر رہا ہوں، وہ نبی آئے نہ تھے، تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی، تو جب آ گیا نبی وہ گل بات کر دی، تختی پڑھی اس امت دی، بولو شان نظر آئی۔ دوسری تختی اس امت کی شان نظر آئی۔ توجہ، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ اے جڑی امت آخری امت ہے وہ مینوں ہی دے چھڑ، اے آخری امت یا اللہ مجھے دے دے۔ رب تعالیٰ نے وحی نازل کی، موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی آخری امت ہے۔ تو جو عرض کی تھی یا اللہ پھر وہ امت مینوں نہیں دینی نا، پھر مینوں اس نبی دا امتی بنا چھڑا۔ وہ نبی آئے نہ تھے، تاریخ انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں تے گل کرنی ایک توجہ نہ، یا اللہ اگر مجھے وہ امت من دسو ساڈا کوئی مقام ہے؟ ساڈا کخ بھی مقام نہیں، اگر ہے تے سرکار دی نسبت دی وجہ تو ساڈا مقام ہے۔ توجہ، یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں دینی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ مجھے بتاؤ کوئی اعلیٰ عہدہ چھوڑنے کے بعد نیچے آتا ہے؟ مثال دیتا ہوں، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، وی سی یونیورسٹی کا باپ ہوتا ہے، وی سی وائس چانسلر، اگر اسے گورنمنٹ کہے کہ آپ وی سی کی وائس چانسلر کی سیٹ کو چھوڑ دیں، آپ ایک پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر بن جائیں، ہم آپ کو تنخواہ بھی 10 گنا دیں گے، کہ اگر تیری تنخواہ 10 لاکھ کی کروڑ دیں گے، گڈیاں بھی، کوٹھیاں بھی، بچیاں دے الاؤنس بھی، تو وی سی بنے گا؟ کیوں؟ اعلیٰ عہدے کے بعد نچلے عہدے پہ آنا کوئی گوارا؟ اور آسان مثال دے دوں، ایک سیاسی بندہ ایم این اے دے الیکشن تے لڑے، ہار جائے، جتے نہ ہوئے، ہار جائے، اس تو بعد الیکشن آیا ناظم دے، اور ناظم دے الیکشن تے لڑے گا سیٹ سے؟ وہ تو جتیا ہی نہیں آئے، وہ تو یہ جتیا ہی نہیں، پھر اپنی اہم عزت بنائی بیٹھا ہے۔ پتہ چل گیا کوئی اعلیٰ عہدے کے بعد نچلے عہدے پہ آنا گوارا نہیں کرتا۔ موسیٰ اعلیٰ نبی کے نام وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک
میرا نبی ہونا ایک طرف، میرا نبی ہونا ایک طرف، طور پہ آ کے تجھ سے کلام کرنا ایک طرف، اور میرا صاحب کتاب ہونا ایک پاسے. بس یا اللہ مینوں اس نبی دا امتی بنا چاہیے. دسو کہ گھاٹے دا سودا کردا ہے؟ میرے کو موبائل ہوئے ₹1,00,000 کا تے مینوں وہی صاحب کبھی صاحب اس طرح کرو اے میرے کو موبائل آ ہوئے 25,000 کا 50,000 کا ہوئے میں نہ ذرا بٹا لو، میں بٹاواں گا؟ کیوں؟ گھاٹے دا سودا، گھاٹے دا سودا کوئی نہیں کرتا. بتاؤ اس امت کا مقام کتنا عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے، بزرگ ہے اور برتر و بالا ہے. موسیٰ علیہ السلام صاحب نبوت بھی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، دور پہ چڑھ کے رب سے کلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میرا منصب نبوت ایک طرف، منصب رسالت ایک طرف، میرا کلیم ہونا ایک طرف، صاحب کتاب ہونا ایک طرف. سونیا تیرے نبی تے امتی ہون کی جڑی لذت آ رہی ہے مینوں ایتھے بھی نہیں آئی. تیرے بختہ تو قربان جاواں، ایویں نہ کیا کر میرے بخت ماڑے ہے. خدا دی قسمیں پہلے نبی دعاواں کردے رہے، اسی دعا کی تھی، انہوں نے کیا نبی آئے گا. توجہ، اسی آئے تے سرکار آئے ہوئے سی، وہ نبی انتظار کرتے کرتے دنیا تو ٹر گئے. ان کے انتظار اس وقت ختم ہوا جب آقا معراج کی رات بیت المقدس میں ان نبیوں کے امام بنے. اس رات نبیوں کے انتظار ختم ہوا ہے. ارے ہمیں تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑا، ہم آئے تو مصطفیٰ آئے ہوئے. ہر نبی نے میرے نبی کی آمد کا کیا کیا؟ اعلان کیا. میں ان 3 اعلان کرنے ہیں، 3 نبیوں کی، پھر اس کے بعد سرکار کا میلاد ہے. توجہ، سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا. یہ ان کا کیا تھا؟ معجزہ. ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، ہر نبی کا وجود ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا تھا. یعنی جس نبی نے بھی اپنے آپ کو دیکھا انہیں اپنے آپ میں ذات مصطفیٰ نظر آئی. جس نبی نے اپنے کمال کو دیکھا انہیں اپنے کمال میں کمال مصطفیٰ نظر آیا. جس نبی نے اپنے جمال کو دیکھا انہیں اپنے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آیا. جس نبی نے اپنے معجزے کو دیکھا انہیں اپنے معجزے میں معجزے مصطفیٰ نظر آیا. جس نبی نے کہنے دو اپنی نبوت کو دیکھا انہیں اپنی نبوت میں بھی نبوت مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی. تسی کہو گے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ہر نبی دا وجود ایک آئینہ ہوئے، وہ دیکھن اپنے آپ تے جمال مصطفیٰ کے میں نظر آئے گا. میرا وجود آئینہ ہوئے، میں دیکھا گا مینوں اپنی شکل نظر آنی ہے. یہ کتنا ہو سکتا مینوں بھی حساب نظر آن تے مینوں ذیشان صاحب نظر آن. توجہ، یاد رکھیے ہر آئینے میں عکس اپنا نظر نہیں آتا. مثال دیتا ہوں، کار کے دائیں بائیں جو مرر آئینے لگے ہوتے ہیں ان میں اپنا عکس نظر آتا ہے؟ بولو، لگتا کار چکتی بیٹھے نہیں. بولو، کار کے دائیں بائیں جو آئینے شیشے لگے ہوتے ہیں ان میں اپنا عکس نظر آتا ہے؟ کی نظر آتا ہے؟ لوٹ دیکھنا، آن جان والی گڈیاں کوئی ہور دسے گا؟ کوئی پچھلی ٹریفک اینو میں سائنسی طریقے نہ کہہ دوں، آئینہ جس اینگل پہ لگا ہو، میرے نال رہی تھوڑی دیر واسطے بس، سرکار دی عظمت. آئینہ جس اینگل پہ زاویے پہ لگا ہو، آئینہ جس زاویے پہ لگا ہو، آئینے میں اس زاویے کی جگہ کا عکس نظر آتا ہے. سب انبیاء کے وجود آئینہ تھے اور وہ سب آئینے زاویہ محمدی پہ نصب تھے. جو گل شروع ہوئی ہے
وہ سب آئینے زاویہ محمدی پہ نسب تھے. جس نبی نے بھی اس اپنے آئینے میں دیکھا ہے چونکہ آئینہ زاویہ محمدی پہ نسب تھا, انہیں اپنے کمال میں کمال مصطفیٰ نظر آتا, اپنے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آتا, اپنے حسن میں حسن مصطفیٰ نظر آتا, اپنی نبوت میں نبوت مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی. تین مثالہ صرف. داؤد علیہ السلام آئے, لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں لوہا نرم ہو جاتا ہے, اور واقعی بڑا کمال کا معجزہ ہے. قوم کہنے لگی اے اللہ دے نبی داؤد بڑی گل ہے, تسی لوہے نو پھڑ دیے تو لوہا تھوڑے ہاتھ وچ نرم ہو جاتا ہے, بڑا کمال ہے. کہنے لگے کہ اسی اگ وچ پانے ہاں وہ پگھلدا ہے, پھر وہ شے بنانے ہاں, تھوڑے ہاتھ وچ لوہا آندا ہے وہ آپ ہی نرم ہو جاتا ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا, میں تم میری بات کرتے ہو کہ میں لوہے کو ہاتھ میں پکڑتا ہوں, لوہا میرے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے. سنو, جس کے قدموں میں پتھر نرم ہو جائیں گے وہ نبی آ رہا ہے. وہ نبی آ رہا ہے. اس وقت پتھر نرم ہوئے, جڑا دل نرم نہ ہوئے اس دن پتھر دل, مطلب پتھر کدی نرم نہیں ہوئے. جی پتھر نرم ہوندے انہوں نے تراشیا نہ جاندہ, پتھر تراشے اس واسطے جاندے نے, پتھر کدی نرم نہیں ہوندے. فرمایا میرے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا ہے. تم بڑے پریشان ہو کے بڑا کمال کا معجزہ ہے. سنو, جس نبی کے قدموں میں پتھر نرم ہو جائیں گے وہ نبی آ رہا ہے. ہر نبی کا وجود ایک آئینہ, اس آئینے میں جمال میرے مصطفیٰ کا, انہیں اپنے معجزے میں معجزہ مصطفیٰ نظر آیا. حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے, آپ نے پتھر پہ ایسا مارا, کتنے چشمے جاری ہوئے, فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا, قرآن کہتا ہے 12 چشمے جاری ہوئے. قوم کہنے لگی اے اللہ کے نبی کریم اللہ بڑا معجزہ ہے, اور پتھر بھی وہ تھا جس کا زمین سے کنیکشن ہی کوئی نہیں تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آپ اس پتھر کو اپنے پاس رکھتے تھے صبر میں بھی. فرمایا سنو, تم حیران ہو کہ میں عصا ڈنڈا مار کے پتھروں سے پانی جاری کرتا ہوں, میں حالانکہ پانی پتھروں سے ہی نکلتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں پتھر پہ عصا مار کے پانی سے پتھر سے پانی جاری کرتا ہوں. سنو, 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری کرنے والا نبی آ رہا ہے. وہ نبی آئے نہ تھے, طریق انہیں ڈھونڈ رہے تھے. عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے, آپ نے مردوں کو زندہ کیا, اور واقعی مردیاں زندہ کرنا بولو بڑا کمال ہے. آپ نے فرمایا, قوم کہنے لگی حضور بڑا کمال ہے, مردے کو آپ نے کئی 20 مردوں کو زندہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے. قوم کہنے لگی حضور بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, بڑا معجزہ ہے, بڑی عزت ہے, بڑی حرمت ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے, ارے میں جب مردے کو زندہ کرتا ہوں تو مردے سے نکلی ہوئی روح کو مردے میں واپس پلٹاتا ہوں, چاہے وہ علیین میں ہو یا سجین میں. قم بإذن اللہ کہتے موسیٰ تھے, اللہ او روح نو مردے پلٹا دیتا سی. فرمایا سنو, حیران ہوتے ہو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. فرمایا میں جب مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو مردوں سے نکلی ہوئی روح کو مردوں میں واپس پلٹا دیتا ہوں. سنو, کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا آ رہا ہے. دسو, مردے چ نکلی ہوئی روح واپس پلٹانا کمال ہے, تے پتھراں کنکراں وچ نئی روح پیدا کرنے کمال ہے. ابو جہل آیا نا, مولانا روم نے لکھیا مسلم جہل آیا, ابو جہل کہنا میری مٹھ چکی ہے. توجہ, اے میں مثال دینا, اے 10 کا نوٹ ہے, تھوڑا دکھا کے میں اپنی مٹھ چ رکھ لگا. نظر آ رہا ہے کسی
10 کا نوٹ آپ سے غائب، 10 کا نوٹ آپ سے غائب، اور 10 کے نوٹ کے لیے آپ غائب، دونوں بسیں نا. 10 کا نوٹ آپ سے چھپا ہوا اور 10 کے نوٹ کے لیے آپ چھپے ہوئے. توجہ، وہ آیا نا جدو کنکرا مٹھ چ لے کے، کہ جب کہندا نبی میری مٹھ چ کی آ، دسو ابو جہل دا عقیدہ کی سی کہ نبی نو غیب نہیں سمجھے. ابو جہل دا کی کیتا سی نبی نو غیب دا علم. جے ابو جہل نو پتہ ہوندا نبی نو غیب دا علم ہے، پوچھدا؟ کہتے میری مٹھی میں گیا، اور میں دساں کہ ہے دسے. ابو جہل سوچدا میں سوچ کے کچھ آیا سی، اتنے ابھی اور ہی کچھ ہو گیا. میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ کی شے بولے. بیوقوف سی نا، وہ چپ کر کے کہندا سرکار مجھے پتہ لگ گیا، تھانوں پتہ تو کلمہ پڑھ لیندا. کہندا ہے دسے کی کہندا؟ پہلا نبی نو کہہ رہا سی 10 میری مٹھ چکی، سرکار نے تھوڑی جی لچک دیتی تو کہندا ہن اے دسے. میرے نبی نے توجہ کی تھی تے کنکراں نے کی پڑھیا؟ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے، وہ پانی وہ پتھراں تے پانی تے پتھر ترا جاندا ہے، وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے. میرے نبی نے توجہ کی، کنکروں نے کلمہ پڑھا، کنکروں کو پتہ چل گیا باہر نبی ہے. کنکروں کو پتہ چل گیا باہر نبی ہے. تو نبی نو پتہ نہیں سی مٹھی چ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو مردوں سے نکلی ہوئی روح کو مردوں میں واپس پلٹاتا ہوں. سنو، کنکریوں میں نئی روح پیدا کرنے والا آ رہا ہے. پھر وہ نبی جدو آیا، توجہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ ہی ستا پہ ہیں. کعبے شریف دے نال ایک دیوار اگو، ان کی کہتے ہیں حتیم. فرمایا میں حتیم کعبہ ہی ستا پہ ہاں تے میری اکھ کھلی، میں بکی ویکھیا کعبہ میرے مکان والے چکیا ہوئے. کعبہ میرے مکان والے، فرمایا میں اکھاں مالیاں تے پھر دیکھیا کعبہ بدستور میرے مکان والے. اور محدث ابن جوزی سرکار غوث پاک دے ہم اثر ایکو زمانہ، انہوں نے اپنی کتاب مولد العروس کے اندر لکھا ہے کہ وَاحْتَزَّ الْبَيْتُ الْحَرَامَ طَرَبًا، مصطفیٰ پیدا ہوئے کعبہ جھومتا پہ ہے. سرکار پیدا ہوئے کعبہ تو مل کے پڑھ لیے بھائی ہے تو جو یہ مل کے ملنا پڑے گا ہاتھ کھڑا کرے گا. کعبہ کی کیتا کعبے نے وَاحْتَزَّ الْبَيْتُ الْحَرَامَ طَرَبًا. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں نبی پاک پیدا ہوئے کعبہ جمعے، مکے 4 چوفیرے پکار پہ گئی. مکے 4 چوفیرے پکار پہ گئی. دنیا اتے اج درے یتیم آیا، کعبہ میں گیا ٹکیا اتے بت ڈگ پے. ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا. عبد المطلب فرماتے نے میں حتیم کعبہ بیٹھا، کعبہ میرے مکان والے چکیا. توجہ رکھ دینا، سرکار دا میلاد پڑھن لگا. میں کعبہ میرے مکان والے چکیا. فرمایا میں بار بار اکھا مال کے دیکھتا ہیں
کہ میں نیند وچ نہیں، فرمایا کعبہ بدستور میرے گھر والے چکیا ہویا، فرماندے نے مینوں پتہ سی میرے گھر بچے دی ولادت دا وقت قریب ہے، سرکار دی ولادت دا وقت، فرمایا کشاں کشاں میرے قدم میرے گھر وال اٹھتے نہیں پئے، ایک مقتبہ جنہ میں گھر وال جا رہا ہاں میرے قدم بوجھل ہو رہے ہیں، میرے قدم بوجھل ہو رہے ہیں، فرمایا ایک مقام ایسا آیا کی دیکھیا میں میرے کو قدم چک نہیں ہو رہا، جا رہا میں اپنے گھر والے تھے میرے کو قدم کوئی چک ہو نہیں رہا، فرمانے نے ایک مقام ایسا آیا بالکل میں سامد جامد ہو گیا، میں عرض کی دعا کی مالک کی ماجرا ہے، ادھر کعبہ میرے مکان والے چکیا ہویا، آج تک میں نہ ہویا نہیں، جو ہو رہا ہے آواز آئی سیرت حلبیہ لکھیا ہویا، آواز آئی اے عبد المطلب، پہلا عرشیاں نو زیارت کر لیندے فرشیاں دی باری بعد چو آئی، پہلا ملائکہ حوراں غلمان انہوں نے زیارت کر لیندے، پھر فرشیاں دی باری آئی، فرمایا جدو میں افاقہ ہویا، میں جدو کار گیا، میں کار گیا جدو میں میری بہو سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ منوں کہن لگیاں ابا جان اللہ نے بیٹا عطا کیتا تے بیٹا بھی بے مثال عطا کیتا، میں پوچھیا عبد المطلب میں پوچھیا آمینہ تو کیویں کہنی ہے بچہ بے مثال ہے، بچہ بے مثال ہے، بچہ بے نظیر ہے، آپ فرمان لگیاں ابا جان جدو میرا لال دنیا سے آیا میرے کن میں آواز آئی آمینہ ادھر نام محمد رکھی، ادھر نام محمد رکھی، بچہ پیدا ہوئے نام دادا رکھتا ہے، بچہ پیدا ہوئے نام دادی رکھ دیئے، بچہ پیدا ہوئے نام استاد رکھتا ہے، مرشد رکھتا ہے، گھر کا بڑا فرد رکھتا ہے، معزز رکھتا ہے، لیکن سرکار پیدا ہوئے نام رب نے خود رکھے ہیں، نام سرکار نے بلکہ سیدہ آمینہ فرما دیا نہیں، جدے میرے بچے دی ولادت دا وقت قریب آیا، وَإِذَا بِالْحَائِطِ قَدْ انشَقَّ، نکی دیکھتی ہے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 3 عورتیں داخل ہوئیاں، فرما دیا میں پوچھیا تسی کون ہو؟ ایک کہن لگی میں حوا ماں، دوجی کہن لگی میں آسیہ ماں، تیجی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں، میں پوچھیا نہیں کیوں آئی ہوں؟ کہن لگی آمینہ تین مبارک بات دین آئی ہوں تو نبیوں دے سردار دی ماں بنا مانے، پھر سیدہ آمینہ فرما دی آلانت الملائکہ سر و جہرہ، فرما دیا میں خود دیکھیا فرشتے میرے فکشف اللہ لی ان بصری، میری آنکھاں تو اللہ نے حجابات پردے اٹھا دیتے، اعلانت الملائکہ سر و جہرہ، میں کی دیکھتیاں بیٹھی میں اپنے بنگلے چھوئیاں تے میں دیکھیا آسمانہ تے فرشتے اعلان کر دے رہے ہولے ہولے تے اونچی اونچی وعطا جبریل بالبشارتی، جبریل بشارت لے کے آئے نے، وخرجت الحور العین من القصور ونصرت الہجر نصرہ، اور جنتیاں آہو چشم ہورا اکھاں جنت جو باہر آ گئی نے ایک دوسرے دیتے اتر پیاں چھڑک دیا، فرائید سلاست آلام، سیدہ آمنہ فرماتی میں 3 جھنڈے دیکھے، قد نصیبت علامن بالمشرقی بعلامن بالمغربی بعلامن علی ظہر الکعبہ، کہہ دیا نے میں خود دیکھیا اپنے بغلے چ بیٹھ کے ایک جھنڈا مشرق بننے لگ گیا، ایک مغرب بننے لگ گیا، ایک بیت اللہ دی چھت دے اوتے لگ گیا، عرشاں اوتے جھنڈا جھولے، تیری بادشاہی دا تو اے لاڈلا خدائی دا، تو اے لاڈلا خدائی دا، توجہ، پھر سیدہ آمنہ فرما دیا نے لما بداتہو جب میں اپنے لال میں جنم دیتا ہے میں کی دیکھیا اذا بداتہو مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا متبسما ساجدا للہ عز و جل، فرمایا جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی میں کی دیکھیا مکہولا سرما بھی پایا ہے، مدہونا جسم تیل بھی لگیا ہے، مسرورا سرہ ناف نو کہندے نے مسرورا کے ناف بھی کٹی ہوئی، متبسمن سرکار مسکراندے پیدا ہوئے، ساجدا للہ عز و جل، آمینہ فرما دیا نے سرکار میرے محبوب پیدا ہوئے نے پیدا ہوندی سجدہ کیتا ہے، پیدا ہوندی کی کیتا ہے
سجدہ پاک بدن نہ ہوتا کہ پلید نہ پتہ لگیا سرکار پیدا ہویا ہے پاک، ماں بھی پاک، بستر بھی پاک، کمرہ بھی پاک، اور طہارت اور پاکیزگی دا اتنا اونچا عالم ہے کہ نبیاں دیاں بیویاں آئیاں ہوئیں۔ اچھا میں دسو اگر بندہ پاک بھی ہوئے تو وضو نہ ہوئے سجدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں یعنی کہ سرکار پیدا ہوئے تو وضو بھی کیتا ہوئے، سرکار پیدا ہوئے۔ علامہ خرقوطی نے قصیدہ بردہ دی شرح میں لکھا ہے، سیدہ آمنہ فرما دیا جب میرے پیارے محبوب نے پیدا ہویا سجدہ کیتا، اور میں اٹھ کے جو دیکھیا نا سرکار نو، میں کی دیکھیا میرے چھوٹے یہ بیٹے محمد رسول عربی کے ہونٹ پہ ہلے دے، سیدہ آمنہ فرما خراب حالہ میں تو دیکھتا کہندی ہے میں کان آپ دے ہونٹاں دے جو قریب کیتا نا تے آواز آ رہی سی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ اجے پیدا نہیں ہوئے سرکار ساڑھے واسطے دعا مانگتے۔ اچھا بعض لوگی کہتے نہیں نبی پاک کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلیا میں نبی ہاں کہ نہیں، نبی نے یہ پتہ چل گیا میری امت ہے، یہ نہیں پتہ میں نبی ہاں کہ نہیں، گل ختم کرنے لگا ہے توجہ۔ پتہ لگیا سرکار پیدا ہوئے بدن تے وضو تو بغیر سجدہ ہو جاتا ہے؟ سرکار پیدا ہوئے تے وضو بھی کیتا ہویا، یہ سرکار دا ہے پہلا سجدہ۔ عالم بشریت وچ آن تو بعد پہلا سجدہ، اعلیٰ حضرت اسے مقام دے بولے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود۔ اسی میں نے مل کے پڑھتے نہیں، اس بات میں نہیں پڑھنا ہوں۔ پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پہلا سجدہ، فاضل بریلی بھی نہیں کیا، پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود، جو سجدے سرکار نے کیتا کی یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، اس سجدے امت نے یاد کیتا ہے۔ اچھا جتنے پہلا ہوئے گا اتنے آخری بھی ہوئے گا۔ اے محفل دے وچ ایک بندہ وہ بھی ہوئے گا جڑا سب سے پہلا آیا، وہ بھی ہوئے گا جڑا سارے تو جتنے پہلا اتنے بولو آخری۔ ادھر سرکار کا پہلا سجدہ تے آخری سجدہ کھڑا ہوئے گا۔ توجہ آخری سجدہ ہوئے جڑا سرکار میدان معاشر دے وچ مقام محمودہ تے جلوہ افروز ہو کے آخری سجدہ کرن ہوئے، وہ سرکار دا آخری سجدہ۔ امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی لکھا ہے، میں عقیدہ بیان کرنے لگا توجہ۔ امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی لکھا ہے، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان لکھا ہے، علامہ ملا علی قاری نے المولد الربی لکھا ہے کہ نبی دا میلاد بیان کرنا نبی دی تعظیم ہے۔ نبی دا میلاد بیان کرنا نبی دی دسو جنہ میں گلاں کیتیاں اے نبی دی عظمت دیاں گلاں نہیں؟ تے پتہ چلیا میلاد نبی دی کی ہے عظمت، تعظیم ہے، عظمت ہے، تے تعظیم دی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ تواڈے دل چ کسی دی محبت نہ ہوئے تعظیم کرو گے؟ تعظیم دی بنیاد محبت ہے تے میلاد منانا تعظیم ہے۔ پتہ لگیا میلاد محبت والی مناندے نے، جنہاں نوں محبت نہیں وہ نہیں مناندے۔ سرکار دا آخری سجدہ، پھر گل ختم، گل بھی آخری۔ سرکار دا آخری سجدہ جب آپ مقام محمودہ تے حشر والے دن سجدہ کریں گے، وہ سرکار دا کہڑا ہوئے گا سجدہ؟ جنت جان تو پہلا آخری سجدہ۔ توجہ ہوں میں پوچھتا ہوں سرکار نے وہ سجدہ کرنا ہے تو سرکار وضو کتنے کرتے ہیں؟ ہوں سرکار اپنے مزار سے نہیں تشریف فرما، بولو اپنے وجود نہ جتھے چاہن جدوں چاہن جا سکتے، ساڈا یہ عقیدہ ہے۔ ہوں 1400 سال تقریباً گزر گئے،
قیامت کدو آئے گی؟ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد کہ 1000 سال بعد؟ اللہ جانے یا او جانے جنہوں اللہ جنہ دستا ہے، میرا نبی جانے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جب حشر کا میدان برپا ہوگا تو بتاؤ مصطفیٰ کریم مقام محمود پہ جو سجدہ کریں گے تو وضو کہاں کریں گے؟ اور ہونے تسی کیا ہے سجدہ بغیر وضو تو ہوگا نہیں۔ کیا جب آقا اپنے مزار سے باہر تشریف لائیں گے جبریل وہاں آب کوثر کا کوزہ لوٹا لے کے کھڑے ہوں گے، سرکار تسی حشر چ کرنا ہے سجدہ دے وضو کر لو، یا مقام محمودہ دے جو آپ جلوہ فروز ہون لگن گے ادو بھی حور آپ کو کوئی غلمان آپ کو وضو کرائے گا؟ ایک بھی چلو صحیح تھے ایک پاسے ضعیف روایت بھی مل دی، محدثین کے دو اقوال ہیں، توجہ محدثین نے لکھا، علامہ سعید مجددی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، توجہ فرمایا مصطفیٰ کریم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو آخری وضو کیا تھا قیامت کے دن وہ وضو سلامت ہوگا۔ کتنے عرصے بعد؟ پتہ کوئی نہیں، ہزاروں کے سینکڑے۔ اور دوسرا قول آپ نے یہ لکھا ہے کہ جدو آپ کا وصال ہویا نا حضرت مولا علی شیر خدا باب مدینہ العلم اسد اللہ الغالب کرم اللہ واجہ الکریم نے جدو آپ نو غسل دیتا نا تو غسل دین تو پہلا جڑا وضو کرایا سی او وضو سلامت ہوئے۔ ہوں میں جملہ دین لگا ہے توجہ، او پہلا سجدہ پیدا ہوئے جسم بھی پاک، ماں بھی پاک، کمرہ بھی پاک، بدن بھی پاک، اور پاکیزگی طہارت کا عالم یہ ہے، ملائکہ حورے اور انبیاء کی بیویاں زیارت کے لیے آئی، اور اب یہ حشر میں مصطفیٰ کریم کا مقام محمود پہ جلوہ فروز ہونے کے بعد آخری سجدہ ہے۔ وضو کیتا کیڑا؟ یا آخری زندگی دا یا مولا علی شیر خدا نے جڑا آپ کو غسل دین تو پہلا وضو کرایا۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، ارے وہ نبی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جس کا وضو نہ ٹوٹے، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جس نبی کا وضو نہ ٹوٹے، وہ نبی مر کے مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ لہن رکنا نہیں، سب نے پڑھنا مل گیا۔ کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میں یہ نہیں کہنا وہ بڑے جدا عقیدہ ہے نبی زندہ، بھی پتا سب کا عقیدہ یہی ہے نبی زندہ ہے، وہ تو مردہ وا جڑے کہندے نبی مردہ، وہ آپ بھی مردہ، انہاں دا عقیدہ بھی مردہ۔ ہاتھ چوک کے کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار کا میلاد کا ایک جز بیان کیتا سجدہ، ہجے میں متبسماً یہ نہیں بیان کیتا، مسروراً نہیں بیان کیتا، ہجے میں مقہولاً تے مدہولاً بیان نہیں کیتا۔ کی بیان کیتا؟ ساجداً للہ عز و جل، کہ نبی پاک پیدا ہوتے یہ کی کیتا ہے؟ تو دسو، میرا خیال نہیں کرنا مسیطے بیٹھے ہو تھوڑے ہاتھ دے وچ اگر ترازو انصاف دا ہے اون نہیں انصاف دا کرنا، دسو اے دے وچ نبی دی عظمت ہے کہ نہیں؟ نبی دی عظمت ہے، تے کہ کہہ دو نا میلاد اصل دے اندر مصطفیٰ دی عظمت دا بیان ہے۔ میلاد پاک مصطفیٰ کریم دی عظمت دا بیان ہے۔ ویسے بھی وقت دی ضرورت ہے کہ نبی دا ذکر جنہ زیادہ ہو سکے اتنا کریے، کیوں اج انگریز
ہندو عیسائی یہودی وہ اس کوشش کے اندر نے کہ مسلمانوں کے دلاں چوں نبی دی محبت کڈ دیں. کدی خاکے بناتے ہیں, کدی کچھ کرتے ہیں, کدی کچھ کرتے. یاد رکھو سرکار دی عزت کو کدی بھی خطرہ نہیں ہے. قرآن ہے, قرآن میں نہیں کہہ رہا. اللہ واللہ یعصمک من الناس, قرآن کہہ رہا ہے محبوب اللہ تجھے بچائے گا. اللہ تجھے, جس رب نے نبی کی ذات نو بچایا نبی کے منصب نو نہیں بچائے گا. جڑا خاتم النبیین بن کے آیا, نبی کی عزت ناموس حرمت نو خطرہ کوئی نہیں. اے جو انگریز کر رہے ہیں نا, یہ ساری غیرت کا امتحان ہے, ساری محبت تے غیرت ایمانی کا امتحان ہے. تے ہن دیکھنا کیڑا کیڑا مسلمان ہے جڑا اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے. تسی کہو کہ کی کر سکتے ہیں؟ توجہ, جدوں آواز آوے کہ اج فلاں جگہ تے جلوس سرکار دی عزت دا, ناموس دا, حرمت دا, روٹی بھی چھڑ دینی ہے. کس ٹائم آواز پوے سب تو پہلا جا کے سرکار دے نام دا کی لانا ہے, نعرہ چھاتی کٹ کے نعرہ لانا انشاءاللہ. سرکار تے جان بھی حاضر. وہ اختر شیرانی سی, اختر شیرانی اردو ادب دا بہت بڑا شاعر. وہ بیٹھا ہوا سی, وہ دا دیوان بھی بازاروں ملتا ہے. وہ دے ایک انگریز آ کے بہ گیا. اختر شیرانی نے شراب پیتی ہوئی سی. وہ انگریز بڑا تربت ہے, انگریز بڑا مکار ہے. انہیں دیکھیا نا جو اختر شیرانی شراب کے نشے دودھ تے کہنے لگا, انہیں ایک مسلمان لیڈر کا نام لیا. اختر شیرانی نے نا گال کٹ چھڑی. کی کٹ چھڑی؟ گال. وہ انگریز نے دوسرا نام لیا کسی مسلمان لیڈر کا, عام سیاسی لیڈر. اختر شیرانی انہیں بھی گال کٹ چھڑی. انہیں تیسرے سیاسی لیڈر کا نام لیتا. اختر شیرانی نے اسے بھی گالی دی, چوتھے کا نام لیا. اختر شیرانی نے گالی دی, پانچویں کا نام لیا. اختر شیرانی نے گالی دی. ادھر سے سیاسی لیڈروں کے ناموں کا سلسلہ جاری ہو گیا, ادھر گالیوں کا سلسلہ جاری. انگریز نے دیکھیا نا, انہوں بھی موقع چنگا ہے, انہیں سرکار کا نام لیا. تیرے تے میرے نبی کا نام لیا. اختر شیرانی نے محمد رسول عربی کا نام سنا, شراب کے نشے میں دودھ تھا, اس نے آنکھیں کھول دی اور زبردست تماچا انگریز کے منہ پہ مارا. اس نے کہا کیا سمجھتے ہو میں بے خبر ہوں؟ ہم جس بھی حالت میں ہو مصطفیٰ کے نام سے, عزت سے ہم بے خبر نہیں ہوتے. غریب ہو گئے, پویں امیر ہو گئے, پویں بیمار ہو گئے, پویں تندرست ہو گئے, پویں پڑھیا لکھیا ہو گئے, پویں ان پڑھ ہو گئے, پویں دکھاں غماں مصیبتاں پسیا ہو گئے. یاد رکھو جدو نبی دا نام آ جاتا ہے نا, انہوں کچھ نہیں سوچتی, صرف اور صرف اور نبی دے نام تے جان قربان کرنا چاہتا ہے. آج جو فرانس کر رہے ہیں اور غیر ملکی طاقتیں یہود و ہنود نصارہ آج جو کر رہے ہیں, یہ ساری کمزوری ہے, ساری کمزوری ہے. آ قرآن کی تلاوت روزانہ کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسی قرآن نو چھڑیا نہ ہوتا اج ساڑھے سے ٹائم نہ ہوتا. بہرحال جیڑا بھی ٹائم آنا سی آ چکیا. اج دل دے وچ تہیہ کر کے اٹھنا ہے, بس ختم ہو لگا گیا. دل وچ تہیہ کر کے اٹھنا ایتھے ہی ہنے کہ یا اللہ جدوں بھی وقت آ جائے سرکار تے, دین تے, اللہ دی عزت ناموس تے, نبی دی ناموس تے, دین دی ناموس تے اگر میرے خون دی لوڑ پئی تے میں کدی پیچھے ہٹاں گا.
پیچھے ہٹا گا جے کر یار دے نام دا ملے مینا جے کر یار دے نام دا ملے مینا جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا یہی آج کا میرا پیغام ہے دعوت غور و فکر ہے جذبہ پیدا کیجئے اور یہی جذبہ جو ہے اپنے دوستوں میں گھر والوں میں منتقل کیجئے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اسلام ہمارا خون مانگتا ہے ہم مال جان اولاد خون دینے سے پیچھے ہٹیں گے نہیں آج کا یہی میلاد کا جو ہے وہ دعوت غور و فکر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ جانے